अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन साइफ़र वारो जेको मामिलो आहे उन हवाले सां लीक्स आई आहे, ऑडियो टेप आई आहे जंहिंमें उन वक़्त जे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पंहिंजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान सां गुफ़्तगू करे रहियो आहे। उन गुफ़्तगू में इमरान ख़ान साहब वाज़िह तौर ते इहो चई रहियो आहे त इन साइफ़र ते हाणे खेॾणो आहे, जॾहिं त आज़म ख़ान उन गुफ़्तगू दौरान इहो चई रहियो आहे त इन साइफ़र जे हवाले सां जेका मीटिंग थींदी उन जा हू मिनट्स तब्दील करे वठंदो, जॾहिं त इमरान ख़ान साहब उन लीक्स में इहो चई रहियो आहे त फॉरेन सेक्रेटरी खे बि सॾायो वञे ऐं आज़म ख़ान बि इहा सलाह ॾेई रहियो आहे त फॉरेन सेक्रेटरी जो इजलास में शिरकत थियण सां डिप्लोमेटिक इनपुट अची वेंदो। इहा जॾहिं हाणे लीक्स अची वई आहे इन ते हुकूमत सख़्तु तनक़ीद करे रही आहे, जॾहिं त इमरान ख़ान साहब या तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻवान आहिनि उहे रद्द अमल तौरु चई रहिया आहिनि त इहो सीक्रेट एक्ट जे ख़िलाफ़ु आहे, छो त वज़ीर आज़म जी जेका गुफ़्तगू आहे उहा टेप नथी करे सघिजे। जॾहिं त हुकूमत इन खे तनक़ीद करे पई, जॾहिं त इन खां अॻु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब जी जेका आहे टेप आई हुई जंहिंमें मरियम नवाज़ साहिबा सां उहो गुफ़्तगू करे रहियो आहे, त हाणे इन मामले ते ॿई धुरूं इहे चई रहियूं आहिनि त इहा जेका लीक्स आई आहे या जेका ऑडियो टेप आहे इहा ॿाहिरि न अचणु खपे आहे, छो त वज़ीर आज़म जी जेका गुफ़्तगू आहे उहा सीक्रेट हूंदी आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इन इमरान ख़ान जी जेका ऑडियो टेप आई आहे इहा जेका लीक्स आहे इन बैदि जेको हुनजो बयानियो हुयो उन बयानीअ खे ते केतिरो स्टैंड कंदो, छो त ख़ान साहब लॉन्ग मार्च जो जल्द ऐलान करण वारो आहे, अर्ली इलेक्शन जी ॻाल्हि करे पई ऐं हुकूमत जी इहा जेका तनक़ीद आहे साइफ़र जे हवाले सां उहो कहिड़ा उन ते असर विझी सघनि था। इन मिलनी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर आसिफ़ किरमानी साहब जंहिंजो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे, मुस्लिम नवाज़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। जी वालेकुम सलाम। किरमानी साहब ये बताएं कि ख़ान साहब पहले तो वज़ीर आज़म साहब की जो लीक्स आई हैं, रिकॉर्डिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, उसको बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन साइफ़र के मामले पे जो उनकी लीक्स आई हैं तो अभी उनके पास पीटीआई के पास जवाब नहीं है और साइफ़र को उन्होंने जो धमकी और एक साजिश करार दिया था तो वो बातें सामने आ गई हैं। आप क्या कहेंगे रियासती सतह पे एक सरबराह जो एक ऑफिशियल मामलात हैं उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह की बातें सामने आई हैं? ये बड़ा एक संजीदा मामला है और इससे तो देखें ना, इमरान खान ने इस कौम को जो झूठ के बयानिए के पीछे लगाया हुआ था जी कि अमेरिकी साजिश हो गई जी, साइफर आ गया, तो उसका तो भांडा ये फूटा थोड़ा हो गया कि भाई वो खुद कह रहे हैं फोन पे कि इससे खेलेंगे हम और अमेरिका का नाम ना लो, और उसके बाद उस साइफर को इन्होंने जालसाजी से अपने अपने हक में इस्तेमाल किया। उसके जो मंदरजात थे वो कुछ और थे, इन्होंने अपने मिनट जौन से थे अपनी मर्जी के बनाए और उसके बाद इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ये पाकिस्तान को के मफाद को इन्होंने कुर्बान किया, अपनी जाती इक़्तिदार के जो लालच है इनको, और उसकी वजह से ये तो एक 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 रियासत के खिलाफ इन्होंने सारा ये किया है। जो ये साइफर को इन्होंने जिस तरह जालसाजी की है साइफर के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म है जो जो इकबाल जुर्म खुद कर लिया उन्होंने। वो ऑडियो लीक्स में जो सुनाई दे रहा है कि तो खुद अपना ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, और जो इन्होंने कहा कि मैं इस पर खेलना है, तो ये इमरान खान तो पाकिस्तान के मफाद के साथ खेल गया है। बड़ा इसकी मैं तो मजम्मत करता हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त सख्त उसके खिलाफ। सर ये बताएं कि देखें डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं, सीक्रेट चीज़ें होती हैं, अगर इस तरह की हुक्मरान करें तो आइंदा डिप्लोमेटिक जो मामलात हैं, जो भी पैगाम डिप्लोमेटिकली देना चाहते हैं, अगर उसकी सीक्रेसी ना रही तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या समझते हैं कि कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है? ये बड़ी आपने ठीक बात कही है कि ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला चल पड़ा है, और खुसूसन एक ऐसी जगह पे जो वज़ीर आज़म हाउस है, वहाँ ये देखना होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस सारे खेल में, घिनौना खेल जो है इसमें मुलव्वस हैं,
اور دیکھیے نا وزیر اعظم ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آتے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں, ڈپلومیٹس آتے ہیں, اور اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک ایسی جگہ, ایسی اہم اور سینسٹیو جگہ جو ہے, وہاں یہ گفتگو جون سی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے یا بگ کی جا رہی ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے ہیک کی جا رہی ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے اس پر ایک انکوائری کمیٹی, ہائی پاور کمیٹی تشکیل دے دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کمیٹی کا کیا اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, اور جو بھی اس گھناؤنے کھیل میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ تو پاکستان کو ایک عالمی طور پر جو عمران خان پہلے بہت تنہا کر گیا, یہ تو بالکل آئسولیٹ کرنے والی بات ہے, اور یہ پاکستان اس کا ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. سر یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو ایمبیسیز ہماری ساری دنیا میں ہیں, پیغام رسانی ہوتی ہے سائفر کے تھرو, یا جو ملک وہ فیل کرتے ہیں, یا ان کا تجزیہ ہوتا ہے, یا ان کی سجیشنز ہوتی ہیں. اگر یہ اس طرح کی چیزیں لیک ہوئیں, اس کے بعد خان صاحب نے بڑے جلسوں میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, تو اس کے بعد اب محتاط ڈپلومیٹس نہیں ہو جائیں گے, یا جو ایک فریکوینٹلی ڈپلومیٹس کی گپ شپ ہوتی تھی یا فیلنگس ہوتی تھی یا اپنا تجزیہ ہوتا تھا, تو وہ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمیج نہیں ہے, یہ ڈیمیج کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سائفرز ہوتے ہیں اور یہ جو مختلف ممالک کے سفراء جو ہیں, سفیر جو ہیں, وہ اپنے اپنے ممالک کو فارن آفس کو بھیجتے ہیں. یہ ایک روٹین کی ہوتی ہے اور ان کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں وہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں خطے میں یا ریجن میں. تو یہ ایک معمول کے سائفرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ ہوا نا کہ ایک سفیر تھا جو اس نے اپنی ایک گفتگو تھی جو سائفر کی, وہ اس نے ہو بہو یہاں بھیج دی. اب اس سائفر کو آگے جال سازی سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران خان نے اور ان کے جو 3-4 کا ٹولہ ہے اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. لیکن ظاہر ہے جو آئندہ جو ہیں وہ محتاط ہوں گے لوگ کہ بھئی یہ ہم تو ایک سرکاری فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں, اور آگے ہمارے جو سائفرز ہیں یا لیٹر جو ہیں ان کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک وہ محتاط تو ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا بھی جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوگا. یہ تو بہت بڑی عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کی ہے, اور جس طرح اور ان کے جھوٹ کا جو بیانیہ بنایا انہوں نے اور قوم کو یرغمال بنائے رکھا 2-4 ماہ, تو اس کا ڈراپ سین ہوا. لیکن یہ ڈراپ سین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف گیا ہے, اور اس پر ان لوگوں کی گرفت ہونی چاہیے. جی اچھا, یہ خان صاحب جو سائفر کو لے کے جلسے کر رہے ہیں اور وہ اپنی مقبولیت کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پورا پاکستان میرے ساتھ ہے, میں صبر کیا ہوا ہوں, 4 ماہ سے میں نے صبر کیا ہوا ہے, اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. لیکن اب جو وہ مقبولیت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی مقبولیت کے تو پول کھل گئے ہیں. اب سیاسی امپیکٹس کیا پڑیں گے جب یہ لیک آ گئی ہے؟ دیکھیے اس میں عمران خان ایک مقبول تو میں نہیں کہوں گا. عمران خان کو فالوور کا, اس کو فالو کرنے والوں کا ایک گروہ ہے, ایک ٹولہ ہے جس کو آپ کلٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جو اس کی ہر جائز ناجائز بات پر اپنا وہ لبیک کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جب سے یہ آڈیو لیک آئی ہے ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے, اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں اب. اور دوسری بات جہاں تک مقبولیت کی آپ نے بات کی, دیکھیے جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا اس میں باوجود تمام دھاندلی کے اور آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانے کے باوجود بھی عمران خان کو شاید 33% ووٹ پڑا. تو جو باقی میجورٹی ووٹ ہے وہ تو پی ڈی ایم کا ہے, اور وہ بھی لوگ جو ہیں اس پاکستان کے شہری ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ ایک مائنورٹی کے لیڈر ہیں, وہ میجورٹی کے لیڈر نہیں ہیں. میجورٹی تو 67% ہے جو ان کے خلاف ووٹ پڑا یا جو لوگ ان کو ووٹ جنہوں نے نہیں ڈالا. تو میں نہیں سمجھتا یہ مقبولیت ان کی کوئی اتنی ہے جتنی کہ ہاں یہ سوشل میڈیا پہ جو ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ان کا ایک جعلی ایک امیج بنایا ہوا ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیو لیک کے آنے کے بعد جتنی بھی اگر کوئی مقبولیت ہے ان کی تھوڑی سی بہت بھی، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ ایک شخص جو پاکستان کا وفادار نہیں ہے، ایک پاکستان کے خلاف اس کے مفاد کے جس نے کام کیا اور امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی اور جس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر ہوئے، تو ایسے شخص کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی پکڑ ہونی چاہیے جی ایسے کی، تاکہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب قانون سے بالا تر نہیں ہے، آئین سے بالا تر نہیں ہے، پاکستان سے بالا تر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تو ایک کھیل سمجھا ہوا ہے اس کو، اور وہ سیاست کو بھی ایک T20 یا ایک ون ڈے میچ سمجھ کے یا ٹیسٹ میچ سمجھ کے کھیلتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ پاکستان کے مفاد کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو ارلی الیکشن کی خان صاحب بات کر رہے ہیں، اب اس سائفر کے بعد وہ جو دھمکی معاملہ تھا، پاکستان کے خلاف سازش تھی، رجیم چینج کے حوالے سے سازش تھی، تو اس سائفر کے بعد وہ ظاہر ہے ان کا بیانیہ ڈیفیوز ہو گیا ہے، تو پھر وہ لانگ مارچ کی بھی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہاں اسٹینڈ کریں گے اگر لانگ مارچ اعلان بھی کر دیتے ہیں تو؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ایک بلف کر رہے ہیں، اور عمران خان لانگ مارچ کبھی بھی نہیں اب کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب حالات وہ نہیں ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ لوگ ان کے ساتھ نکلنے کو بھی اب تیار نہیں ہیں، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ قوم نے دیکھ لیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے، لیکن اگر وہ چند ہزار لوگوں کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے تو حکومت جون سی ہے وہ بالکل ان کو پرامن، اگر وہ آنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر ایک کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر اس کی آڑ میں وہ جلاؤ گھراؤ، یا جیسے 25 مئی کو وہ آئے اور انہوں نے اسلام آباد کا بلو ایریا کو جلا کے رکھ دیا، آگ لگا دی، اس کی بالکل ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور رہ گئی جہاں تک بات آپ کی الیکشن کی، تو عمران خان کو ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، اور جو الیکشن ہے وہ یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت پوری ہوتی ہے اگلے سال اگست میں، تو انشاءاللہ تعالی وقت پر الیکشن ہوں گے، اور عمران خان صاحب اپنا اس وقت کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے سینیٹر آصف کرمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب، جن جو تعلق پاکستان تحریک انصاف سے آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے۔ السلام علیکم علی محمد خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو لیکس آئی تھی اس پہ ڈبیٹ ہی ہو رہی تھی، تو اس کے بعد پھر سائفر کے حوالے سے بھی لیکس آئی ہیں، کیا کہیں گے؟ سائفر کے حوالے سے بڑا مومنٹم بنا تھا، بڑی پارٹی کی مقبولیت ہوئی تھی، اور جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا اس کے بعد کافی آپ کے جلسے بھی کامیاب ہوئے۔ ابھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سازش والا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، اس لیک کے بعد وہ بیانیہ پٹ جائے گا، آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے جو سندھ ٹی وی جو ہے اس کی وساطت سے میں تمام سندھی بھائی اور بہنوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کا اعادہ بھی کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلڈ ہیں، اور سندھ میں جو لوگ سیلاب سے جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، خاص کر جو ہمارا دیہی علاقہ ہوتا ہے، تو ایک شخص کی ساری کل کائنات، اس کا گھر بچے اور اس کا ڈول ڈنگر ہوتا ہے، اگر اس کا ڈول ڈنگر جانور جو ہے دودھ دینے والا یا کھیتی باڑی والا، وہ اگر پانی میں بہ جائے تو اس کی آدھی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، سندھ کے ساتھ ہیں، سندھی عوام کے ساتھ ہیں، اور اس دکھ کی گھڑی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے، ہم اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں اور ایک دوسرے کا اس میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ والا کام ہم سیاست سے بالکل ایک طرف کر کے کریں، کیونکہ جب سیلابی پانی آتا ہے تو اور جب وہ لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے
تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص پی ٹی آئی کا جیالہ ہے یا پیپل پارٹی والا ہے یا نون لیگی ہے. وہ پاکستانیوں کو بھاگ کے لے جاتا ہے. تو پاکستان میں ایز اے قوم کھڑے ہونا ہے. یہ تو میری ایک درخواست تھی جو میں نے پیش کی, اور میری دعا بھی ہے کہ ہماری سندھی جو صوبہ ہے, سندھ کا جو صوبہ ہے, خاص کر پھر پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کا علاقہ, خیبر پختونخوا کا ڈی خان, اور اس طرح کے بہت سے علاقے زیر آب ہیں, اللہ ان پہ اپنا کرم کرے, اور صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو اس میں مل کے کام کرنا چاہیے. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں 2-3 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. وہ مولانا روم کا ایک قول ہے کہ آپ سچ بولیں. سچ کی خوبی یہ ہوتی ہے سچ کو یاد نہیں کرنا پڑتا. تو یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے, پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو وہ لیکس تو ہے نہیں, یہ تو وزیر اعظم ہاؤس نے خود اس کو کیا ہے, نشر کیا ہے, وزیر اعظم ہاؤس سے آئی ہے. تو ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس خود اپنے کسی بھی سابقہ وزیر اعظم کی گفتگو ڈی کلاسیفیکیشن کے بغیر نشر نہیں کروا سکتا. تو ایک تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی موجودہ امپورٹڈ پی ایم شہباز شریف صاحب اور ان کے پی ایم ہاؤس نے کی ہے. لیکن جو کیا ہے وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب آپ پوچھیں بلا کیسے؟ دیکھیں, ایک بات مجھے بتائیں جو عمران خان صاحب پبلک میں کرتے ہیں, اب وہ اس گفتگو میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کی اور اعظم خان صاحب کی گفتگو کو ٹیپ کر رہا ہے, وہ کسی ٹائم چل جائے گی. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں, ایک تو فکر مند ہے کہ یہ سائفر آ گیا ہے, دوسرا ان کو یہ فکر ہے کہ اس سائفر کی جو مندرجات ہیں یہ سامنے آنی چاہیے. تیسرا ان کی ذمہ داری کا آپ یہ دیکھیں کہ صرف پبلک میں نہیں, پرائیویٹ میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دو طرفہ تعلقات کو اگر نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا نام سامنے نہ آئے, تاکہ وہ سازش کی بات بھی ہو لیکن ملک کی خارجہ پالیسی کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے. یہ وہی بات ہے جو 27 اپریل کو جب ہمارا جلسہ ہوا اسلام آباد میں, تو عمران خان صاحب نے جب یہ سائفر شیئر کیا عوام سے, تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا, انہوں نے کہا تھا ایک ملک ہے. تو وہی باتیں سامنے آئیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو امپورٹڈ حکومت کو لینے کے دینے پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس گفتگو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہے تو یہ سازشی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی سیاسی حکومت جو اپنے پیر پہ اتنی بڑی کلاڑی مارے جتنی یہ پی ڈی ایم نے ماری ہے, کہ اپنی طرف سے وہ بڑی دور کی کوڑی لائے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور کے راستے میں کنواں نہیں کھودنا چاہیے, بندہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے. تو یہ لوگ اپنے کھودے ہوئے کنویں میں گر پڑے ہیں, اور عمران خان صاحب کا بیانیہ ونڈیکیٹ ہوا ہے, سچ ثابت ہوا ہے کہ جو پبلک میں بات کر رہے تھے وہ بات وہ پرائیویٹ کنورسیشن میں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری اعظم خان سے بھی کر رہے تھے. اچھا خان صاحب, حکومت تو یہ تنقید کر رہی ہے کہ خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا تھا اب اس لیک کے بعد وہ مقبولیت نہیں رہے گی یا کم ہو جائے گی, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو حکومت کی یہ جو حکومت کا موقف ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ سن ٹی وی ہیں, ٹھیک ہے, اب اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اب آپ بڑے بڑے چینل جتنی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن سندھی عوام اور پاکستانی قوم آپ کو پسند کرتی ہے. اب وہ کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب بڑے چینل جتنا بھی برا چاہیں, سندھی عوام سندھ ٹی وی کو دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کا کوئی علاج ہے؟ تو اسی طرح اگر عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ عوام کے بجائے اپنا علاج کریں. اصل میں وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے نا کہ ساری عمر وہ کہتے ہیں کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتے رہے, دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتے رہے, یعنی کہ چہرے پہ ان کے اپنے دھول ہے اور آئینہ مل رہے ہیں. بھائی آپ اپنا قبلہ درست کریں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو کیا ضرورت تھی بین الاقوامی سازش اور مداخلت کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی. آپ عوام کے ووٹ سے دروازے سے آئے نا, گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیوار ٹاپ کے آپ آئے ہیں تو ابھی سنبھالیں. ابھی 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم پریشان ہے, ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی بلاول صاحب کے پاس کراچی پہنچ جاتا ہے, کبھی کدھر پہنچ جاتا ہے, اور 25 کلومیٹر کے بعد اس کے پاس پیناڈول کی گولی کا بھی اس کے پاس انتظام نہیں ہے. ایسا وزیر اعظم آپ نے بے عمل دیکھا ہے کبھی کہ اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے؟ اور وہ ڈکٹیشن لیتا ہے باقاعدہ, لندن سے اپنے بڑے بھائی سے ڈکٹیشن لیتا ہے. اور یار اگر آپ اتنے ہی آپ مجبور تھے
इससे तो आप अपोजिशन लीडर बेहतर थे, कम से कम आप तकरीर तो दिल से कर सकते थे। तो ये बयानियां अवाम के दिलों में है और अवाम सच जान चुकी है, और कल के इस लीक से इमरान खान साहब का बयानिया और मजबूत हुआ है, क्योंकि जो बात वो पब्लिक में कर रहे थे वही बात वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी कर रहे हैं। सर आते हैं इसाक डार साहब पे, वो वापस आ गए हैं और ज़ाहिर केसेस भी थे, सेनेट में बहुत शोर हुआ, आपकी पार्टी ने ही शोर किया कि एक मुलजिम था जो फरार हो गया था, आते ही वो वज़ीर बन गया है। आप क्या कहेंगे, मईशत क्या बेहतर हो सकती या इखलाकी तौर पे ये कैसा है? दोनों साथ बता दो। देखें, ये इस मुल्क के अवाम के साथ एक मजाक है। आप जो मेरे भाई हैं, आप अभी बात मेरे से कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा जुर्म करके देखिए ना आप, फिर देखिए किस तरह इस मुल्क के जो है पुलिस और सब चीजें आपके पीछे लग जाती हैं। क्या आपको ये इजाजत कोई देगा कि आप जुर्म करके या बड़े करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होके मुल्क से बाहर जाएं, 5 साल उधर मजे करें और जाएं भी वजीर आजम के जहाज में और आए भी वजीर आजम साहब के जहाज में, और आप सेनेट में जाएं, उधर आप ओथ लें और उसके बाद आप वजीर बने? ये तो मैसेज ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा बेइंतहा है, वो पाकिस्तान के निज़ाम को, हमारी अदालतों को, हमारे पार्लियामान को भी, जहाँ से ये ओथ लेते हैं, जहाँ ये उगराई करने आते हैं, उसको जूते की नोक पे रखते हैं ये लोग। अगर इतने ही ये बेगुनाह थे तो 5 साल भागे क्यों? और मजे की बात मेरे भाई ये है कि 3.5 पौने 4 साल तो हमारी हुकूमत थी। अच्छा, ये मुल्क से भागे मियाँ साहब की हुकूमत के दौर में थे, शायद खाकान वजीर आजम थे उस वक्त, और अपनी हुकूमत में भागे, और इनकी हुकूमत को आए हुए 4.5 महीने हो गए हैं। अगर ये इतने बेगुनाह हैं और इनको पता था कि इमरान खान साहब इनसे ज्यादती कर रहे हैं, तो हमारी हुकूमत को गए हुए 4.5 महीने हो गए, अब ये क्यों आए? इसका मतलब है कि पूरा गेम पक्की करके, डील अपनी पक्की करके आए हैं कि भाई कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। ये जो है ना, ये शहबाज गिल साहब जैसे लोगों के लिए सबक है कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास के आदमी हैं, तो आपके साथ वही होगा जो उसके बेचारे के साथ हुआ है। और जहां तक ये हमारे मोहतरम डार साहब हैं, तो डार साहब ने एक बात साबित की है, नाराज ना हो डार साहब इस पे, उन्होंने ये बात साबित की है कि हाथ पहले तो मारो नहीं, करप्शन बुरी चीज है, लेकिन अगर करनी है तो कम मत करो, इतनी करो कि आप आईन और कानून से ऊपर हो जाएं। और ये उन्होंने साबित कर दिया है कि हमें ये पढ़ाया जाता था लॉ में और अखलाकियात में कि क्राइम डज नॉट पे। आज के पाकिस्तान में पीडीएम का, इसाक डार साहब का और इंपोर्टेड पीएम साहब का मैसेज ये है कि क्राइम डज पे, जुर्म पे करता है। अगर आपके कॉन्टेक्स्ट मजबूत हो, पैसा बड़ा हो, माल तगड़ा मारा हो और ताकतवर लोग हैं आपके साथ हो, हुकूमत में आप बैठे हो, तो आपको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। ये पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है और करप्शन के खिलाफ जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पे एक बहुत बड़ा तमांचा है। अगर कोई इसको समझ सके कि गरीब आदमी के लिए कानून और है, शरीफ आदमी के लिए भी कानून और है, और जो असल शरीफ हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए कानून और है। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिनजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी सर ये बताएं कि लीक्स जो आ गई है, खान साहब आज़म खान से बात कर रहे हैं और उसमें साइफ़र के हवाले से जो बातें हैं वो आपके सामने हैं। अब क्या समझते हैं, जो बयानिया डेवलप किया था खान साहब ने, वो बयानिया अब डिफ्यूज़ होते आपको नज़र आ रहा है? देखिए, वो बयानिया पाकिस्तान में चंद बेवकूफ लोगों के लिए उन्होंने बनाया था, और उन्हें इमरान खान कोई भी कहानी सुना, वो उनकी कहानी सुनते हैं और इमरान की कहानी उनके सामने दिखती है कि वो लोग हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि पिछले चंद सालों में, स्पेशली 10-12 साल के अंदर, इमरान खान ने क्रिकेट की खेल की मिसालें दे दे के पाकिस्तान की सियासत को, रियासत एक खेल बनाया हुआ,
اور وہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے 350 مثال دیتے ہیں کہ اپنا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے، جب میں کپتان ہوتا تھا ٹیم کا کپتان ایسے ہو تو ایسے ہو جاتا ہے، میں ایک وکٹ سے ایک بال سے 3 نکے گراؤں گا. اب یہ جو ان کی ٹرمینالوجی ہے کھیل والی، وہی انہوں نے سمجھا ہے ریاستیں کھیل نہیں ہوتی، نہ سماج کھیل ہوتے ہیں اور نہ آپ کے ملک کھیل ہوتے ہیں. لیکن عمران ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور اس لیگ کے اندر جو اس کا لفظ ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ ہمیں کھیلنا ہے، ہمیں اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ لفظ کھیلنا عمران خان کے پورے کردار کو، اس کی پوری ایک جو سازشی سوچ ہے، بلکہ یہ اور بڑی ہی گھٹیا سوچ ہے جو اسے واضح کرتی ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے. اور وہ کھیل رہا ہے، پاکستان کی ریاست کے وقار کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کی سیاست کی جو اب مانگی تھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کے عوام کے مقدر کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور یہ کھیل اس نے رچایا ہوا ہے. اس کے ارد گرد کوئی ایک اعظم خان نہیں ہے، یہ سینکڑوں اعظم خان ہے. اس کے یہ وہ مراد سعید بھی اعظم خان ہے، واڈا بھی اعظم خان ہے، فواد چودھری بھی اعظم خان ہے. اور یہ جو کھیلا ہے اس نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اب پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے خارجہ امور میں، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ، اور عوام کو نہ دیے جانے والے روزگار میں دیے جانے والا بے روزگاری ہے اسے. اور دیکھیں سب سے بڑا کھیل یہ ہے کہ 3.5 کروڑ لوگ پورا بلوچستان اور پورا سندھ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے، اور یہ جلسہ کھیل رہا ہے کیونکہ یہ کھیلے گا، اس کا کام کھیلنا ہے. یہ کھلاڑی ہے اور یہ کھلواڑ کر رہا ہے. پارٹی پہلے دن سے کہتی ہے اور اب بھی کہتی ہے کہ اس کے کھیل سے بچیں، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. سر یہ بتائیں کہ خان صاحب جو سائفر کے معاملے پہ وکٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن وہ تو نو بال ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کیا امپیکٹس آئیں گے؟ دیکھیے امپیکٹس کیا ہیں، اسے سب سے پہلے رد کیا تھا پاکستان کی سیکورٹی کاؤنسل نے. آپ کو پتہ ہے میٹنگ ہوئی سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پھر کیبنٹ نے، پھر ساری سیاسی قیادت نے، پھر جس ملک کے خلاف یہ سائفر کا ڈرامہ رچایا تھا اس ملک میں پھر خود اس نے رد کرنا شروع کیا. اس ملک کے لوگوں کے ساتھ لابنگ کر کے ان سے معافی مانگنے کے آغاز سے ان کے ساتھ تعلقات بات سے. یہ پہلے دن سے اس کی نو بال جو تھی وہ اہل جو تھے شعور اور جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ نو بال ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. لیکن چند لوگ ہیں بے وقوف جو اس کے ساتھ چلتے رہے، اور اس میں شاید میڈیا کے بھی کچھ اس کے پروانے ہیں جو عمران خان کو ہر وقت حق ثابت کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا پھٹتا جا رہا ہے بیانیہ، اور دن بدن یہ مزید کمزور ہوتا جائے گا. اور یہ دیکھیں عمران خان کی جو محنتیں شروع ہو گئی، میں اسمبلی میں واپس آنا چاہتا ہوں، کبھی وہ ترلے کرتا ہے کہ میرے سے گفتگو شروع کریں. تو یہ عمران خان کے بیانیے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جو حقیقی آزادی سے شروع ہوا تھا، پھر میر جعفر کی صادق سے ہوتا ہوا تو جہاں تک پہنچا ہے وہ اس کھیل اور ڈرامے تک آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں، عمران جتنا وقت گزرے گا عمران بے نقاب ہوگا. جتنا یہ بے نقاب ہوتا جائے گا اتنا اس کا پاکستان کی سیاست سے کردار ختم ہوتا جائے گا. چند لوگ رہ جائیں گے جو ناچے گائیں گے اس کے اشاروں کے اوپر، اور انہیں ناچنے گانے دیں. ہر سماج میں اتنے بے وقوف تو باقی رہتے ہیں. سر آپ تو قانون دان ہیں، سیاست دان ہیں، اس کو آپ نو بال سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو خان صاحب کہہ رہا تھا کہ ان کی مقبولیت ہے، اور خاص طور پہ اس کا جب انہوں نے ایبسولیوٹ ناٹ کہا یا سائفر والا معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ان کی مقبولیت ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. تو اس کے بعد عوامی سطح پہ کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں؟ لیکن کچھ بھی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں چند لوگ اگر ان کے ساتھ چلتے رہیں گے ان کی کوئی بات نہیں. عوام اکثریت جو عوام کی ہے وہ عمران خان کو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر ہماری خارجہ پالیسی کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا ہے، اور کسی ملک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہوتے جو اس نے سائفر میں کھیل رچایا ہے اور ایبسولیوٹلی ناٹ کا ڈرامہ کیا ہے. ایک اینکر کو کہہ دینا ایبسولیوٹلی ناٹ، اس سے تو نہیں ہوتا. ہم کہہ چکے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایٹمی پروگرام پہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا.
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जब इनसे बेस कैंप खाली करवाए थे और इन्हें अड्डे देने से इनकार किया था, उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और आज पाकिस्तान का नौजवान वजीर खारजा दुनिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपसे खैरात मांगने नहीं आए, हम आपसे इतना हक मांग रहे हैं। आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज के मोजबाब हैं, आप कर रहे हैं ये सारा और हमें हमारा हक दें, वो बात कर रहे हैं। और देखें कितनी मतलब जो बातें करने की हैं उस तरफ तवज्जो नहीं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने एक अरसे के बाद, ये 4 से 5 महीने के अंदर, जो दहाइयों से आपकी सफारतकारी खत्म हो चुकी थी, अमेरिका आपको इंडिया के मुकाबले में ट्रीट नहीं करता था, अफगानिस्तान से भी नीचे लेता था, और जब आपको उसे अफगानिस्तान की जरूरत पड़ती थी तो वो आपसे आके बात करता था। अदरवाइज तो इमरान खान तरसता रहा तो उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट और वजीर खारजा को ये कॉल करने, और उन्होंने नहीं की। आपके सामने सारे हालात हैं। और आज जो सफारतकारी है वो वापस आई है। आज स्टेट डिपार्टमेंट में वजीर खारजा का इस्तकबाल होता है, वहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 75 साल ताल्लुकात की तकरीब मुनक्कद की जाती है। अमेरिकन वजीर खारजा वहाँ पे पाकिस्तान की बात करता है और वहाँ पे ये बात मानता है कि हमें एक वक्त में भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी इसमें ताल्लुकात रखने चाहिए। और इस चीज पे वो जोर देता है कि पाकिस्तान शुरू से हमारा अलाय रहा है, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, इसे छोड़ना नहीं है। ये वो सफारतकारी है जिसे इन्होंने खत्म किया था और पाकिस्तान को बर्बाद किया था। तो मैं समझता हूँ ये जो चंद लोग हैं इनसे ना हो, ये जो फेस पेंटिंग वाला तमाशा है, जिन्हें सिर्फ यही आता है कि इमरान खान के जलसे का मेरा नचने में जी करता, ये चंद लोग हैं, इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं, इनके पास यही एक्टिविटी है कि वो नाचेंगे गाएंगे जलसों के अंदर, उन्हें करने दें। अवाम की अक्सरियत इमरान खान का गिरबान पकड़ेगी, आप ये चंद महीने गुजरने दें, थोड़ा सा मईशत को स्टेबल होने दें और इमरान के और जरा इसे बेनकाब और एक्सपोज होने दें। इसके साथ साथ इमरान खान एक फितना फसाद इंतशार है, जल्द खत्म होने को है। वैसे साहब ये बताएं कि आप कानूनदान भी हैं, अगर हम इस लीक्स को और खान साहब की जो आज़म खान के साथ गुफ्तगू है उसको कानूनी कोई नज़र डालें तो उस पर कानूनी पहलू क्या हो सकता है? क्या खान साहब को कोई अदालत में जा सकता है, कोई दरख्वास्त दे सकता है, या कानूनी सतह पे इसकी क्या पोजीशन है? देखिए, कानूनी सतह पे तो ये हुकूमत अगर चाहती तो इमरान खान ने इतने ब्लंडर्स किए हैं कि आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ बहुत से केसेस इनिशिएट हो सकते हैं। कोई एक केस नहीं है जो उसने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में जुबान, पाकिस्तान के मुफादिल साहब के बारे में जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की अदलिया के बारे में आज भी खुद अदालतों ने इनका नोटिस लेके कोई अदालत की केस चल रहे हैं। फिर पाकिस्तान की पार्लियामान को जिस तरह बेनकाब किया, पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तगू की है, फिर जो IMF की खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए जो इमरान खान ने ड्रामा रचाया था, और अब ये हालिया इसकी, तो हुकूमत चाहे तो आर्टिकल 6 से बहुत सी कार्रवाइयाँ कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये हुकूमत शायद दानिस्ता उलझा नहीं रही है, इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करना चाहती है, बजाय उसे सियासी मुकदमात बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं इस हुकूमत की सोच हमें नजर आती है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इमरान खान के को कानूनी शिकंजे में बड़े आराम से जकड़ा जाता है। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपकी पॉइंट आ गई जी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।